يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائے ظہور آقا امام زمانہ. یہ بلاؤں کا زمانہ ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے، اور مستحب ہے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے تاکہ مومنین ہر طرح کی بیماری اور بلا سے بچ سکیں. سب مل کے الہی عظم البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المصان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان
صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وآواز بلند صلوات پر محمد آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیں۔ قرآن مجید کی ایک ایسی مشہور آیت جو شیعہ کے بچے بچے کو یاد ہے کہ انما ولیکم اللہ، اے مومن اے مسلم میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولہ اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تاریخ میں اس سے پہلے نہ کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی، نہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی فقیر نے رکوع میں کسی سے زکوٰۃ لی۔ دونوں مزاج الگ الگ تھے۔ اگر انچولی کی امام درگاہ میں یا مسجد میں کوئی خیرات لینے آ جائے تو فقیر انتظار کرتا ہے نماز ختم ہو جائے، نمازی باہر نکلے تاکہ میں خیرات لوں۔ آج تک کراچی میں آپ نے کوئی ایسا فقیر بھی نہیں دیکھا ہوگا جو نمازیوں کے بیچ میں چلا جائے اور حالت نماز میں نمازیوں سے خیرات مانگے، اور ایسا نمازی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بالفرض اگر کوئی فقیر چلا بھی جائے تو نمازی کہے گا انتظار کر لوں، نماز ختم ہو جائے اس کے بعد میں خیرات دے دوں گا۔ کوئی نمازی نماز کی حالت میں بھی خیرات نہیں دیتا، تو نمازی کا مزاج بھی الگ ہے، خیرات مانگنے والے کا مزاج بھی الگ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فقیر نمازی کے مزاج کو جانتا تھا، اور نمازی فقیر کے مزاج کو جانتا تھا۔ کسی عالم نے کہا ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا اور عطا کرنے والے علی و مرتضیٰ تھا۔ تبھی فرمایا ایک اللہ میں تمہارا ولی ہوں، اس کے بعد میرا رسول تمہارا ولی ہے، اس کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا میں اللہ تمہارا ولی ہوں تو مسلمانوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے تو مسلمانوں نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت آگے بڑھی، کہا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہمارا کلمہ بھی آگے بڑھا علی ولی اللہ۔ حیدری تو مسلمان کا کلمہ کس آیت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی اذانیں اس آیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی اقرار ولایت خدا کرو، اقرار ولایت رسول کرو، اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کرو۔ لیکن اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور اعتراض کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، اعتراض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے اور سامنے سے جواب دینے والا جواب نہ دے پائے۔ جس مقصد کے ہم ماننے والے ہیں اس میں تو زمین کے راستوں سے زیادہ ہمارے مولا آسمان کے راستوں کو جانتے تھے۔ جب علی کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا تو علی والے کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کیسے جائے گا؟ ہاں
مکتب اہل بیت ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے. ہمارے مدرسوں کے دروازے کھلے ہیں, ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں, ہماری مجلسوں کے دروازے کھلے ہیں. اعتراض ہے, آ کر اعتراض کرو. جواب نہ ملے تو عیب ہے, ہم جواب دینا جانتے ہیں, کیونکہ علی نے کہا ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے تو نحن ابناء الدلیل, تو دلیل کا ماننے والا ہے. تیری ولادت میں دلیل ہے, تیری امامت میں دلیل ہے, ہماری عصمت میں دلیل ہے, ہماری طہارت میں دلیل ہے. فرمایا ہم ایسے معصوم نہیں ہیں, کسی کے بنے بنائے معصوم نہیں ہیں. اگر آیت اتری ہے تو زندگی کو دیکھو گے تو علی پریکٹیکلی بھی معصوم ہے, اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے بھی معصوم ہیں. دو نظریہ ہے نا, ایک ہے عدالت صحابہ کا نظریہ, ایک ہے عصمت اہل بیت کا نظریہ. محمد علی انجینئر مرزا کا جملہ ہے کہ شیعوں نے کہا اہل بیت معصوم ہے, آپ نے کہا کہ صحابہ عادل ہیں, لیکن آپ 2 قدم شیعوں سے آگے نکل گئے. اگر انہوں نے کہا معصوم ہے تو انہوں نے ثابت کر کے بھی بتایا کہ معصوم ہے. انگلش میں کہوں تو پریکٹیکلی عصمت, یعنی ایسے نہیں کہ میں کہہ دوں مولا علی معصوم ہے اور میں مولا کی زندگی سے کوئی حسین منظر دکھا نہ سکوں, لیکن عدالت صحابہ کا مطلب یہ ہے وہ عادل ہے, جو بھی کریں چاہے وہ قتل عمار ہو تب بھی عادل ہے, چاہے وہ 100 سال علی پر سب ہو تب بھی عادل ہے. لیکن ہم ایسے معصوموں کو نہیں مانتے. جب اللہ نے کہہ دیا معصوم ہے تو یہ چیلنج ہے, کھلا چیلنج ہے, تم ان کی زندگی سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ, کبھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے, کیونکہ ان کی عصمت کیا ہے, پریکٹیکلی ہے. لیکن اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے کا حق ہے کہ صاحب آپ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ علی کی نماز کا کیا کہنا. ہم نے کہا علی کی نہ نماز کا مقابلہ ہے, نہ علم کا مقابلہ ہے, نہ حلم کا مقابلہ ہے, نہ صبر کا مقابلہ ہے, نہ علی کی ذوالفقار کا مقابلہ ہے, نہ علی کے بیٹوں کا مقابلہ ہے, نہ علی کی زوجہ کا مقابلہ ہے, نہ علی کے حسب کا مقابلہ ہے, نہ علی کے نسب کا مقابلہ ہے, نہ علی کی پیدائش کا مقابلہ ہے, نہ علی کی شہادت کا مقابلہ ہے. سب سے اعلیٰ ترین کردار علی ابن ابی طالب کا ہے. تو آپ خود ہی تو پڑھتے ہیں کہ کسی جنگ میں علی ابن ابی طالب کو تیر لگا تھا اور تیر کا زخم اتنا گہرا تھا کہ ہڈی کو پار کر کے نکل گیا تھا, اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ تیر نکالیں. رسول نے کہا نہیں, ابھی نہیں نکالنا, جب علی مصلی عبادت پر کھڑا ہو جائے اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا. اور اصحاب یہی کہتے ہیں کہ جب مولا مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تیر نکالا, علی کو پتہ تک نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا. کہ ایک طرف تو آپ ایسے فضائل پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ علی نے سائل کو رکوع کی حالت میں زکات دے دی. جس کو تیر کے درد کا پتہ نہ چلے, بھائی اعتراض عقلی ضرور ہے لیکن اس کا جواب بھی قرآنی ہونا چاہیے. کہا کہ جس علی کو تیر کے درد کا پتہ نہ چلے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائل آتا ہے اور علی بھی نماز کی حالت میں ہے اور اس نے خیرات مانگ لی, کسی نے نہیں سنا, علی نے سن لیا. تو جب بھی کوئی اعتراض کرے اسے کہیے کہ پہلے روایت کو پورا پڑھو. آدھی روایتوں میں جواب نہیں ہوتا. قرآن کی آیت لا تقربوا الصلاۃ, اور مومن کہہ دے قرآن کی آیت ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ. اگلا جملہ نہ پڑھے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب تم نشے کی حالت میں ہو. نماز عبادت ہے تو یہ ایک حکم کلی پروردگار عالم ہے کہ جب بھی عبادت کرنے آؤ تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. تو ماتمی مومن کو بھی سوچنا چاہیے جب حسین کی عزاداری کرے تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. نشے والی عبادت قبول نہیں ہوتی جس عبادت میں شعور ہو. مجلس اگر رسم بنا کر مناؤ گے تو قابل قبول نہیں ہے, مجلس عبادت سمجھ کے اگر مناؤ گے. اور جب عبادت ہوتی ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کی گرہوں کو کھولا جائے. اگر جوان مجلس میں آئے اور مست ہی مست رہے, مجلس مستی کو توڑنے کا نام ہے, اور دنیاوی مستی سے نکال کر علی کی مستی میں جانے کا نام ہے.
مستی عبادت کا نام ہے، مستی اطاعت کا نام ہے۔ ہم نے کہا روایت کو پورا پڑھو کہ سائل نے 3 مرتبہ مانگا تھا، ہے کوئی خیرات دینے والا؟ نہ کسی نمازی نے آواز سنی، نہ کسی نمازی نے جواب دیا، نہ کسی نمازی نے خیرات دی۔ دوسری مرتبہ مانگا، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی جواب ملا، نہ کوئی خیرات مانگی۔ تیسری مرتبہ مانگا، پھر بھی نہ کوئی خیرات ملی، نہ کوئی جواب ملا۔ فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ سائل نے شکوہ کیا پروردگار عالم سے کہ اے خدا تیرے رحمت للعالمین نبی کی دربار میں آیا ہوں اور میں خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی خیرات دینے والا نہیں ہے۔ جب سائل نے خدا سے مانگا اور وہ خدا جس کے حضور میں علی ابن ابی طالب موجود تھے آواز کو سن لیا، خیرات کو دے دیا، یا یہ کہوں جب خدا سے کہا تو ید اللہ نے اسے خیرات عطا کر دی۔ تو جب تک انسان پوری باتوں کو نہیں پڑھتا، اہل بیت حضور خدا میں ہے۔ جب یہ عقیدہ آتا ہے کہ رسول خدا گزر چکے، آپ رسول سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں، مولا علی سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہے، یہ تمام ہستیاں حضور پروردگار عالم ہے۔ جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں، کیونکہ یا وجیہن عند اللہ، ان کی عزت، ان کی آبرو پروردگار عالم کے یہاں بہت ہے۔ مانگنے والا بے آبرو ہے، لیکن جس سے مانگ رہا ہے وہ بہت با آبرو ہے، لہذا اس کا صدقہ دیتے ہیں اور خدا انہی کے صدقے میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کبھی شاعر نے کہا کہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام، حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام۔ اگر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ تو انسان جب دروازہ معرفت پہ آ جاتا ہے، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس آیت پر 40 سے زیادہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم مفسر متفق ہیں۔ تفسیر در منصور ہے، تفسیر کبھی، سارے متفق ہیں کہ رکوع میں زکات کس نے دی؟ علی ابن ابی طالب نے دی۔ آج وقت کم، ہم تھوڑا دیر سے پہنچے، کل انشاءاللہ 8:15 بجے ممبر پر آ جائیں گے۔ تمہیں فرامین کی طرف جاؤں، فرمایا میں اللہ تمہارا ولی، اس کا مطلب ہم نے ولایت خدا کو ایکسپٹ کیا۔ میرا رسول تمہارا ولی، اس کا مطلب ہم نے رسول کی ولایت کو ایکسپٹ کیا۔ اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، اس کا مطلب ہم نے علی بن ابی طالب کی ولایت کو کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا۔ لیکن اس ولایت کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارا موضوع سخن بھی رہے گا 9-10 دنوں میں، 2 طرح کی ولایتیں ہیں۔ ایک ہے چھوری کلی ولایت، جسے اردو میں کہتے ہیں ولایت نظری، ایک ہے پریکٹیکلی ولایت جسے کہتے ہیں ولایت عملی۔ ایک ہے نظریہ، نظریہ یہ ہے کہ اللہ میرا ولی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھنا نظریہ ہے۔ میرا رسول ولی ہے، میں نے کہا محمد رسول اللہ، یہ میرا نظریہ ہے۔ اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، یہ میرا نظریہ ہے کہ علی ولی ہیں۔ لیکن یہ ولایت مجھے مقام کرامت تک کب پہنچائے گی؟ اگر میں نے اللہ کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت تک پہنچنا ہے، مجھے ولی بننا ہے۔ اگر میں نے رسول کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت ملنا چاہیے۔ اگر میں نے مولا امیر المومنین کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت ملنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ، آج جس مسلم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ چھری چلائی، جس یزید نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی، آج بہت بڑے انڈیا کے ایکٹر سے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ نظریے کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ولایت کو نہیں مانتے۔ پریکٹیکلی ولایت کو مانتے تو کہتے پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے۔ ولایت کا مطلب حکومت۔ امام کے پاس ایک شخص ہے، مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا۔ میں فرمایا تجھے پتہ ولایت کا مطلب کیا مطلب؟ اور میں جب تم نے کہا کہ میں علی کی ولایت میں ہوں، میں رسول کی ولایت میں ہوں، میں اللہ کی ولایت میں ہوں، اس کا مطلب تم نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے دل پر نہ یزید کی حکومت چلے گی نہ شیطان کی حکومت چلے گی۔
اگر نظریہ ہو پر وجود میں ولایت عملی نہ ہو، اگر نظریہ ہو پر ولایت کا عمل نہ ہو، اس کا مطلب میں علی کی ولایت کا اعلان تو کر رہا ہوں لیکن عملی ولایت میرے وجود میں نہیں ہے۔ جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں، دیکھیں آپ کسی کے گھر میں گئے، بہت گرمی کا موسم تھا، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے، کولن کول ہے، تو آپ کا نظریہ بنا کہ جس بھی کمرے میں اے سی ہوگا وہ کمرہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کی دکان پہ دوڑے دوڑے گئے، آپ نے اے سی لیا، آپ نے لا کر اپنے کمرے میں لگا دیا، اب آپ انتظار میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اے سی لگانے سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک سوئچ آن نہیں کرتے، جب تک اس کی تاریں نصب نہیں کرتے، جب تک اے سی کو آن نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح علی ولی اللہ کہنے سے نورانی وجود کو ٹھنڈک نہیں ملتی جب تک علی کی ولایت کا وجود تیرے وجود کے اندر ہے۔ آج کمی ولایت عملی کی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں علی کا نام بلند کرنے والا لیکن گانے بھی پڑھ رہا ہے، علی کا نام بلند کرنے والا لوگوں کو نچوا بھی رہا ہے، علی کا نام بلند کرنے والا یا کرنے والی لیکن بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم بھی رہی ہے۔ یہ کیسی ولایت ہے؟ یہ ولایت نظری سے قائل ہے، ولایت عملی کے قائل نہیں ہے۔ بڑے بڑے جھنڈے نظر آئیں گے، بھائی داعش سے بڑا کوئی مسلمان ہوگا کہ جن کے جھنڈوں پر محمد رسول اللہ، جن کے جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ جہاد کو بلند کر رہے ہیں، جو جہاد کے لیے حکومتوں کو بحال کر رہے ہیں لیکن صرف ان میں کلمہ پڑا ہے، ان کے اندر ولایت عملی موجود نہیں ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد اصل جو یہ تھی کہ جو اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کی ولایت میں ہے کہ نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے اولا بانفسکم، اے لوگوں جن نے رسول کی ولایت کو مانا ہے، اللہ کی ولایت کو مانا ہے، اگر تم ولایت کو مانتے ہو اس کا مطلب تمہارا نظریہ ہونا چاہیے میری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ نبی اور اہل بیت ہیں۔ میرے مال کا مالک کون ہے؟ اللہ نبی اور اہل بیت ہیں۔ میرے نفسوں کا مالک کون ہے؟ اللہ نبی اور اہل بیت ہیں۔ جب ایسی ولایت آتی ہے تو اہل بیت فرماتے ہیں خدا تجھے کرامت نصیب کرتا ہے۔ ولایت ایک راستہ ہے جس کو طے کرنے کے بعد تم بندہ کریم بنتے ہو۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے سلمان کے لیے ایسا کیوں فرمایا کہ سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، فرمایا جا کر سلمان کو دیکھو، سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، سلمان کی کوئی اپنی آرزو نہیں ہے، سلمان وہی آرزو کرتا ہے جو آرزو علی بن ابی طالب ہے۔ اس کا نام ولایت ہے، یعنی میرے اعضاء میرا بدن وہ سوچے اور وہ کرے جو علی بن ابی طالب سوچتے ہیں۔ یہ ولایت کب ملے گی؟ آئیے قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں ولایت عملی کی طرف آنا ہے، ہم ولایت کے میدان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن کی بہت مشہور آیت سب نے سنی ہوئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اے مسلمان یہ ظاہر قرآن ہے، اہل بیت باطن قرآن ہے، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اہل بیت حقیقت قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے۔ تم اگر وضو کی حالت میں نہیں ہو تو لفظ قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے، یعنی بغیر وضو کے لفظوں تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب لفظ کو بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بغیر طہارت کے امام زمانہ سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ بغیر طہارت کے یہ مومنہ کیسے چاہتی ہے مجھے سیدہ زینب کی زیارت ہو جائے؟ یہ مومن جوان کیسے چاہتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے؟ تو نہ قرآن کو بغیر طہارت کے مس کر سکتے ہو، نہ اہل بیت کی ولایت میں بغیر طہارت کے داخل ہو سکتے ہو۔ مولا اس طہارت کو کیسے حاصل کروں؟ اور میں طہارت کے درجات ہیں، پہلا درجہ طہارت ظاہری کا درجہ ہے جس کا حکم تجھے دیا گیا، وہ ہے درجہ وضو۔ فرمایا علی والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اب حدیث قدسی سنیے، بہت پیاری حدیث، آواز پروردگار آتی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو اس بندے نے مجھ رب سے جفا کا مطلب بے وفائی کہ اگر اس نے وضو کیا، مثلا آپ نے صبح کی نماز یا عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ نے وضو نہیں کیا، پھر اگر وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو گویا اس بندے نے میرے ساتھ جفا، لیکن اگر اس نے وضو کیا تو میرے ساتھ وفا کی۔ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو پھر بھی اس بندے نے اپنے رب کے ساتھ جفا، اور اگر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ اگلا جملہ بہت عظیم جملہ ہے، فرمایا وضو ٹوٹا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب آواز آتی ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے جفا کی۔
وضو ٹوٹا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے کے بعد اگر مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ پھر بھی جفا کی. اگلا جملہ بڑا نورانی ہے. اب جب اس نے دعا کر لی، اگر میں خدا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی. یہ حاجتیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ فرامین معصوم ہے، عمل نہیں کرتے. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آتا ہے، چہرہ نورانی ہے. اگر بہجت کہتے اس نورانی بندے کو میرے قریب لاؤ. اس بوڑھے سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل تھا کہ تمہارا چہرہ نورانی ہے؟ یہ بوڑھا کہتا میں ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہوں. رسول کے پاس ایک جوان ہے، یا رسول اللہ فقر و فاقہ میں ہوں، گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے. سمپل سی بات بتا دی. فرمایا ہمیشہ حالت وضو میں رہو، خدا رزق دنیاوی بھی عطا کرے گا، رزق اخروی بھی عطا کرے گا. یہاں تک فرما دیا ہے جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے پانی سے جو قطرات گرتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے، اور قیامت تک یہ فرشتے اس مومن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. بھائی کرونا سے بچنے کے لیے اتنے لوگوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، اہل بیت کے فارمولے پہ بھی عمل کر دیں. یہ وضو سب سے بڑی بیماریوں سے نجات کا وسیلہ ہے. آپ کو پتا ہوگا سائنس میں ایک جراثیم بنا تھا انسان کے ناک میں. انہوں نے بڑی کوشش کی اس جراثیم کو مارنے کی، لیکن وہ جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. بڑے اس پہ انہوں نے ٹرائی کی بہت مختلف چیزیں، لیکن جراثیم مر نہیں رہا تھا. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے اس جراثیم پر ایک قطرہ ٹھنڈے پانی کا ڈالا تو وہیں پہ وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. اور مستحب ہے کہ جب وضو کرو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرو، اور جب وضو کرو تو ناک میں پانی کو تھوڑا استشمام کیا کرو، اوپر کھینچا کرو. اس کا مطلب جتنے جراثیم انسان کے ناک میں وہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. واجب نمازیں 5 کم از کم 5 مرتبہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے. اور اگر ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، ہاتھوں میں نجاست ہے، منہ میں اگر کوئی جراثیم ہے تو وضو کی برکت سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ سارے جراثیم مٹ جائیں گے. تو یہ مکتب وہ ہے جو انسان کی دنیا کی زندگی بھی بتاتا ہے، انسان کی اخروی زندگی برکتیں نازل کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جب تک ولایت کے میدان میں جوان آتے تھے، مولا علی آپ کی خلافت کو غصب کر دیا گیا. مولا آپ قیام کریے، جہاد کریے، تلوار اٹھائیے. امیر شام کا زمانہ. امام ان کے اندر کو جانتے تھے. کوفیوں نے بھی عریضے لکھے تھے نا. ایک مومن آیا مولانا میں 15 سال سے، بڑا غصے میں تھا. مولانا میں 15 سال سے امام زمانہ کو چٹھیاں عریضے لکھ رہا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ فقر و فاقہ ہے، بس یہ اتنا چاہتا ہوں کہ امام سے مانگوں اور مجھے فوراً مل جائے، بس جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پیسے ہی پیسے ہوں. دعا کی بھی شرائط ہوتی ہے. عریضے تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے نا. خط عریضہ ہی ہوتا ہے نا. جب امام دور ہو تو اسے کیا لکھا جاتا ہے؟ چٹھی لکھی جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کوفی اگر اطاعت امام نہ کریں تو وجود امام سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے. امام نے کوفے میں خود جانے سے پہلے اپنے جانشین کو بھیجا کہ اگر تم مسلم کی اطاعت کے قابل نہیں ہو تو حسین کی اطاعت کے بھی قابل نہیں ہو. سب سے پہلے مسلم کی اطاعت کرنی ہے. اور اسی مومن کے جب ہم گھر میں گئے تو علیاذ باللہ ایسی تصویریں، ایسی چیزیں تھیں کہ میں نے کہا ایسے گھر میں امام زمانہ کبھی داخل نہیں ہوں گے تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ رسول خدا کو ایک صحابی نے دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیے. رسول جیسے اس کے دروازے پر پہنچے رسول خدا وہاں پر رک گئے. کہ یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہ اس گھر سے مجھے تجمل گرائی کی بو آتی ہے. کیا مطلب تجمل گرائی؟ کہ تم نے گھر میں مثلا 1000 دینار کی فلاں چیز رکھی ہوئی جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ایک مومن کے گھر میں جاؤ تقریباً 2 لاکھ کی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے، بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف تہذیب اہل بیت ہے، یہ خلاف سویلائزیشن آف اہل بیت ہے. ایک مومن کی شادی میں جاؤ تقریباً 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پہ خرچ کر دیتا. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ مولانا لوگ واہ کریں گے، لوگ دیکھیں گے اور لوگ میری واہ کر دیں گے. اس کا مطلب تم زندگی میں علی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو. ولایت کا مطلب ہے بس تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ کیا علی اور امام زمانہ میرے عمل سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں.
میرے کردار سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ آج معاشرہ جو ریاکاری میں مبتلا ہے یہ اسی چیز کی وجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ الریاء الکفر والنفاق، جو انسان ریاکاری زندگی میں کرتا ہے اس کی زندگی میں کفر بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے۔ تو گھر میں ایسی غیر ضروری چیزیں کہ اگر اسی ایک پینٹنگ کو بیچا جائے تو یتیم بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، اس ایک پینٹنگ کو بیچا جائے کئی لوگوں کے پیٹ پل جائیں، کئی لوگ طلاق سے بچ جائیں، تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہے اس گھر میں امام زمانہ آ سکے۔ میں نے کہا 15 سال تو کیا، تم 100 سال بھی دعا کرتے رہو، امام زمانہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے جب تک تم اپنے وجود کو پاک اور طاہر نہیں کرتے۔ تو پہلا سبب جو انسان کی پاکیزگی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مومن کیا رہے؟ دائم الوضو رہے۔ اب جب 4 مہینے 5 مہینے دائم الوضو رہنے کی آپ کے وجود میں عادت آ گئی، اب سیکنڈ سٹیپ آتا ہے، فرمایا اب ہے اعضاء و جوارح کی طہارت۔ جو آنکھیں مجلس حسین میں امام حسین پہ گریہ کریں، علماء اخلاق فرماتے ہیں ان آنکھوں کا مقام علم عباس کا مقام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت عباس سے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو آنسوؤں کی نسبت کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم روتے ہو تو سیدہ اپنے رومال سے تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ اب مومن سوچے کہ میری آنکھوں کا اتنا مقام ہے کہ مجلس حسین میں آؤں اور آنکھوں سے آنسو بہاؤں۔ آنکھیں بنی کس کے لیے؟ کہ یہ دعائے کمیل کا جملہ ظلمت نفسی، فرمایا کہ ایمان تب ایمان بنتا جب انسان ظلم سے بچے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ ظلم یہ ہے میں کسی بچے کو ماروں، ظلم یہ ہے کہ بیوی کو ماروں، ظلم یہ کسی کا حق کھاؤں، یہ تمام تر ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے امانت دی ہے تم اس امانت میں کیا کرو؟ خیانت کرو۔ یہ آنکھیں گناہ کے لیے نہیں بنی تھیں جوان، یہ آنکھیں زیارت حسین کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں گریہ حسین ابن علی کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں بین الحرمین کو دیکھنے کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں نگاہ حرام کے لیے نہیں بنی۔ اور اے جوان یہ جان لو کہ مولا فرماتے ہیں اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ آنکھوں کی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ آنکھوں کی پاکیزگی کی وجہ سے جائیں گے۔ آج جس معاشرے اور تلاطم میں آپ رہ رہے ہیں یہ معاشرہ آنکھوں کے گناہوں کا معاشرہ ہے، کہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بت پرستی یہ ہے کہ تو اپنے نفس کا غلام بن جائے۔ سب سے پہلا بت جو مومن کو توڑنا ہے اور جوان کو توڑنا ہے وہ نفس کے بت کو توڑنا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے۔ کسی بھی گناہ کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے جتنی سزا زنا کے گناہ کی ہے، کہ انسان کو زمین میں دفن کیا جائے، اسے سنسار کیا جائے، اسے مارا جائے، کیونکہ خدا غیرت مند ہے۔ جب تم غیرت کو للکارتے ہو تو عذاب بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں علی کا طواف یاد نہیں؟ اس چہرے پر مولا کا تماچا یاد نہیں جو دوران طواف نامحرموں کو دیکھ رہا تھا؟ اور یہ جوان کیسے چاہتا ہے یہاں پر حسین کی مجلس میں گریہ کرے اور مجلس سے باہر جائے اور انہی آنکھوں سے گناہ کرے؟ واللہ یہ 10 دن پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں گھروں کی حالت بدل جاتی تھی، لوگ بیڑوں کو جمع کر دیتے تھے، مائیں سامان کو سائڈ پہ کر دیتی تھیں، گھر میں گوشت نہیں پکتا تھا، راتوں کو کوئی دودھ نہیں پیتا تھا، پورا ماحول بنایا جاتا تھا کہ ارے میں دودھ کیسے پیوں؟ کربلا میں علی اصغر کو دودھ نہیں ملا، گھر میں اچھا کھانا کیسے کھاؤں؟ یہ تو رسم ہو گئی نا کہ میں مجلس میں آ جاؤں 1 گھنٹہ رہوں اور گھر میں جا کے گپے ماروں۔ 10 دن ہنسنا بھول جائیے، کیونکہ حسین کے خیموں میں کوئی ہنسا نہیں تھا۔ ان 10 راتوں میں جناب سکینہ کی مظلومیت کو یاد کریے۔ فرمائے جب جب پانی پیو یہ یاد کر کے پانی پیا کرو کہ کربلا میں میری سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ نہ پیا کرو، نارمل پانی پیا کرو۔ حالت ایسی بنا دو جیسی امام رضا کی حالت تھی۔ آفس میں جاتے ہو گریباں چاک ہونا چاہیے، جہاں پر جاتے ہو حالت ایسی ہو ہر دوسرا بندہ پوچھے بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ جواب یہ ملنا چاہیے ہاں میرے گھر میں خیریت ہے لیکن زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، میرے بچے تو سالم ہیں لیکن حسین کی بچیاں اجڑ گئی ہیں۔ جب تک یہ حس اپنے وجود کے اندر پیدا نہیں کرتے تب تک تم ولایت کے قریب نہیں بنتے، تب تک تمہیں مقام کرامت نہیں بنتا۔ عزیزو یہ زمانہ قبح گناہ کے ختم کرنے کا زمانہ ہے۔ رسول خدا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں آخری زمانے میں میری امت مشرک بن جائے گی۔ یا رسول اللہ کیا مطلب مشرک بن جائے گی؟ کہا یہ اپنے نفس کو بت بنا دیں گے، بت پرستیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اے جوان آج تمہاری آنکھوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، آج تمہاری غیرتوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک تو زنا یہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ کے ساتھ بد فعلی کرے، لیکن اس سے سخت سزا اس کے لیے ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ یہ بد فعلی کی جائے۔ فرماتے ہیں اس سے سب سے سخت ترین سزا ہے۔
لیکن آج آپ کی میڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ علل اعلان دکھایا جا رہا ہے ایک شادی شدہ خاتون کسی کے ساتھ تعلقات بنا دیتی ہے. یہ قیامت کا منظر ہے. توہین رسالت کا قانون تو بن گیا, توہین صحابہ کا قانون تو بن گیا, لیکن توہین پروردگار, توہین قانون خدا, توہین شریعت, اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے کہ کہیں غیرت ختم نہ ہو جائے. جتنا دیکھو گے, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, انسان کے عادی سازی نارملائز کیا جا رہا ہے, گناہ کو نارملائز کیا جا رہا ہے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے لیکن ٹی وی میں نیچے کیا لکھا جاتا ہے کہ شراب پینا منع ہے. بھائی منع ہے تو تم دکھا کیوں رہے ہو؟ لیکن ایک طرف فیمنزم اتنے آگے بڑھ گئے کہ خاتون کو تماچا بھی مارا جائے, وہ سین نہیں دکھایا جاتا, لیکن شراب پینے کا سین دکھایا جاتا ہے, بدفعلی کرنے والے کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں گناہ کا قبح ختم کیا جائے. فرمایا آخری زمانہ ہے, یعنی قبح گناہ ختم ہو جائے گا, اور قبح گناہ جب ختم ہو جاتا ہے تو یزید جنم لیتا ہے. کوفیوں نے برا نہیں مانا, حسین کا گلا کٹ گیا. سب سے پہلا قبح گناہ کب گرا؟ جب سیدہ کے دروازے پہ آگ لائی گئی. یہ دشمن کی سازش ہے. نارملائز کرو, نارملائز کرو. پہلے مومن سنتا ہے ایک آدمی مر گیا, اخبار میں افسوس کرتا ہے, لیکن آج سنے 50 لوگ مر گئے, عادی سازی ہو گئی ہے, نارملائز کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح گناہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ نارملائز کیا جاتا ہے. فرمایا جب سیدہ نماز پڑھتی تھی ترتعش وجودها, بی بی کا وجود, ترتعش عربی عبارت ہے, یعنی بی بی کے وجود کی ہڈی ہڈی خوف خدا سے کانپتی تھی. امام حسن جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. امام سجاد جب سجدے میں جاتے تھے, صحابی کہتا ہے مولا جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں پوری زمین آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی ہے. آج مومن یہ سوچے کیا یہ احساس میرے دل میں ہے؟ صبح جب گناہ کر کے رات کو بستر پر سوتا ہوں کہ کبھی میں نے سوچا کہ قیامت کے دن جناب سیدہ کو کیا جواب دوں گا؟ میدان قیامت کا منظر آپ کے سامنے رکھوں. فرمایا ایک خوبصورت اونٹنی آئے گی, اس اونٹنی پر ایک نوری اماری ہوگی, اس اماری میں ایک کالے برقعے میں بی بی ہوگی. آواز کبریا مطلب خدا کی آواز آئے گی. تمام انبیاء ادب کے ساتھ کھڑے ہیں, اولیاء ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. آواز آئے گی اے مصطفیٰ کی بیٹی, جو کچھ مانگنا ہے آج اپنے رب سے مانگو. سنیں گے سیدہ پہلا سوال کیا کریں گی؟ فرماتے ہیں اس پھر آواز کبریا آئے گی, لوگوں اپنی آنکھوں کو ادب سے جھکا لو, اپنی نگاہوں کو جھکا لو. انبیاء کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, اولیاء ادب سے سر جھکا لیں گے. ایک مرتبہ اس اماری سے زخمی بی بی اتریں گی, ہاتھ میں کرتا ہوگا, صرف اہل محشر سے ایک سوال کریں گی, آئے اہل محشر یہ بتاؤ میرے حسین نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ سید میر داماد کا واقعہ میں کل سناؤں گا, آج وقت نہیں ہے نہ گنجائش ہے. جب اس سید سے بادشاہ نے پوچھا کہ سید تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا لی, گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا لی, کون جلاتا ہے؟ لوگ گناہ میں جانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, گناہ میں جانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں, یہاں سے وہاں جا کے سفر کرتے ہیں تاکہ ایک گناہ کی لذت مل جائے. لیکن اے سید تم نے اپنی 10 انگلیاں جلا لی. سید نے سر کو جھکایا. بادشاہ کہتا ہے پورا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو گیا, سید کی آنکھیں لال ہو گئیں. کہا بادشاہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ میں جب جب گناہ نفس مجھے گناہ کے قریب لے جاتا ہے میں یہ سوچتا ہوں میر داماد تو سید ہے, قیامت میں جب دادی زہرا پوچھے گی کہ ہم اور کیا کرتے, ننھی سی سکینہ پوچھے گی اس خاتون سے یہ بتاؤ میری پھپھی زینب کی چادر چنی, تیرے سر پہ چادر کیوں نہیں تھی؟ تو کس کو خوش کر رہی تھی؟ ہم نے تمہاری خوشیوں کے لیے اپنے گھر اجاڑ دیے, بتا تو نے ہماری خوشیوں کے لیے کیا کیا؟ تو عزیز 10 دن اگر خدا کو راضی کر لیں, اہل بیت کو راضی کر لیں, فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے, ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے. شکر کریں دونوں آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. کئی میرے دوست اقربا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی مر جائیں گے, لیکن انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. فرمایا ایسی زندگی گزارو جب ملک الموت کو دیکھو, یہ عقیدہ ہے ہمارا,
ہر مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے تو وہ پنجتن کی زیارت کرتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کیفیت الگ ہوتی ہے. اگر گنہگار ہے تو اہل بیت کا چہرہ ناراضگی والا ہوتا ہے، اگر نیک ہے تو حسین کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. خدا جب روح اس بدن سے نکلے تو حسین کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آ جائے. میں پچھلے سال بھی آپ کو بتا چکا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، ویل چیئر پہ بیٹھتا تھا، بیمار تھا، غریب بھی تھا، یعنی نہ دولت تھی نہ صحت تھی، کربلا نہیں جا سکتا تھا. اس نے ایک دن روتے روتے امام حسین سے شکوہ کیا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ اہل بیت کریم ہیں. کریم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتے. مولا یہ مالدار ہیں، کربلا آ رہے ہیں، اس بندے کو صحت ہے، یہ کربلا آ رہے ہیں، لیکن مولا نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس صحت ہے، تو اس کا مطلب میں ایسے مر جاؤں گا اور میرے نام اعمال میں ایک بھی زیارت امام حسین لکھی نہیں جائے گی. کہتے رو رو کے سو گیا. خواب کے عالم میں معصوم امام کو دیکھا. امام نے فرمایا کس نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت سے محروم کیا ہے؟ ہم کریم ہیں کہ اگر آ سکتے ہو بیماری کی حالت میں بھی میری کربلا ہو. میری زیارت کی بڑی فضیلت ہے، یہ مرنے کے بعد تجھے احساس ہوگا، لیکن وہ زیارت جو معرفت کی زیارت ہو، وہ زیارت جو ولایت عمل کی زیارت ہو. لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے، جیسے ابھی کرونا کے حالات ہیں، کئی مومن کربلا، لیکن دل میں تڑپ تو ہے نا، دل میں تمنا تو ہے نا کہ بین الحرمین نظر آ جائے. ایک مومن کہتا ہے مولانا روز خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری روح کربلا جا رہی ہے. یہ تڑپ مومنوں کے دلوں میں ہے. تو امام نے کہا اگر نہیں آ سکتے تو ہم نے تجھے اپنی زیارت سے محروم نہیں کیا. کہ مولا کیسے اپنے نام اعمال میں لکھواؤں کہ میں نے آپ کی زیارت کی ہے، اور مر جاؤں تو یہ زیارت ملائکوں کو دکھا سکوں. امام نے فرمایا جب بھی دل تڑپے میری زیارت کو تو میری کربلا کی طرف رخ کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا اور ایک مرتبہ مجھ غریب کو سلام کرنا. ایک مرتبہ. واللہ اتنے کریم امام کسی کے پاس نہیں ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے. کہ مولا بس سلام کروں گا زیارت کا ثواب مل جائے گا. کہ ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری ہے تو زیارت قبول ہے. مولا وہ کون سی شرط ہے؟ یہ کیفیت آپ مومنوں کے بعض اوقات جب کربلا جاتے ہیں آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوگی. مولا اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. پوچھا نا کسی نے معصوم سے مولا ہم آپ کی زیارت کو آتے ہیں، اذن دخول پڑھتے، مجھے کیسے پتا چلے؟ آپ نے اذن دے دیا کہ ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ. مولا اذن دخول پڑھتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ نے کہا کہ اندر آ جاؤ؟ فرمایا اذن دخول پڑھتے پڑھتے اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا یہ تیرے آنسو نہیں ہے، یہ حسین نے تیرے سلام کا تجھے جواب دیا ہے. اگر آج مجلس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ ایک زیارت حسین کا ثواب لے کر مجلس سے باہر جائیں گے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. کسی کو سلام یاد ہیں تو میرے ساتھ پڑھے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو حسین کی آواز، حسین کی صدا تو ہر کسی کو آتی. کم از کم یہ لفظ 10 دن اپنی زبانوں کو معطر کریں اہل بیت کے ذکر سے. ان 10 دنوں میں زیادہ بات نہ کریں. ایک چھوٹی سی تسبیح لے لیں، چائنا کی تسبیح ہو، کوئی اور تسبیح ہو، کثرت سے ذکر صلوات پڑھیں، کیونکہ ان دنوں میں رونے کا بڑا ثواب ہے اور اسے رونا نہیں آتا جس کا دل قسی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں صلوات دلوں کو نرم کرتی ہے. آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسین. حسین کی صدا بلند ہو. وعلی اصحاب حسین. سب مل کے السلام علی الحسین
وعلى علی ابن بلند آواز وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب آواز گونجنی چاہیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو حسین کے خشک ہونٹوں پہ محرم کا چاند نظر آ گیا زہرا کا گھر اجڑ گیا ابھی ہر نوح خان کا نوح آئے گا ہر مومن اپنے گھروں میں نوح سنے گا لیکن کبھی کبھی نوح امام زمانہ بھی سنا کرو زیارت ناہیہ مہدی زہرا کا نوح سنیں گے کیسے اپنے بابا کو سلام کر دے رو کر فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ میرے جملے نہیں امام زمانہ کے جملے میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا میں قربان امام زمانہ پہ فرمایا مومن تو آنسو روتا ہے تو پانی روتا ہے لیکن میں خون روتا ہوں مجھے نہیں معلوم آج کی رات امام زمانہ کہاں موجود ہے شاید کربلا میں تلہ زینبیہ پہ زار و غدار رو رہے ہو یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ یا شاید ننھی سی قبر سکینہ پہ لیکن یہ میرا دل کہتا ہے آج کی رات امام زمانہ مدینے میں ہے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں اللہ جانے رو رو کے کیا دعا کر رہے ہیں شاید رو کے کہہ رہے ہوں اماں زہرا اماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے اماں دعا کرو میرا ظہور اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری مفیدہ اعلان کی جالار جھیلے مزارا دعا کرو میرا ظہور اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے رسول خدا کا حکم ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو لیکن مسلمانوں نے سکینہ کو تماچے
بڑے مظلوم ہے میرے امام زمانہ. اگلا سلام سنیے کس طرح اپنے دادا حسین کو یاد کرتے. فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا. یہ کون سے رخسار ہیں جسے امام زمانہ یاد کر رہے. میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا. کبھی شمر کے تماشوں نے رنگ کالا کیا, کبھی ظالم کے تماشوں نے رنگ نیلا کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے ناصبوں کا صدقہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. پروردگارہ ہم سب سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما. ایک اور اشرا ہے تقریباً رات 12 بجے IRC امام بارگاہ میں, تو وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے مسائل بھی پڑھے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.